بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمیں دنیا بھر کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، اہدنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، کلام کرنے والا اجتماعی دعا کرتا ہے۔ ہم سب مسلمان اس دعا کو نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم ایک اجتماعی دعا کر رہے ہیں۔ اہدنا، ہم سب کو دکھا۔ تو چونکہ اس میں ہدایت کی دعا ہے، ہدایت کی دعا مسلمان غیر مسلم سب کے لیے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے کئی مواقع پر سب کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ اسی طرح آپ تبلیغ کے لیے طائف کی بستی میں تشریف لے گئے اور طائف والوں نے انتہائی بدسلوکی کی، پتھر مار مار کر لہو کر دیا، اور آپ کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا حضور کے پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی فرمایا، اللہم اہد قومی لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، اہل یہود آپ کے پاس آتے اور آپ کی موجودگی میں جب کبھی کبھار ان کو چھینک آتی تو چھینک پر الحمدللہ کہتے، اور اس انتظار میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر یرحمک اللہ فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ کے جواب میں فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات درست فرمائے۔ تو اس لیے یہ ہدایت کی دعا ہے، اور ہدایت کی دعا سب کے لیے ہے۔ مسلمان اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، ساری کی ساری امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں ہدایت کی دعا ہے، اور سب انسانیت کے لیے بھی ہدایت کی دعا ہے۔ تو ایک دن کے اندر کم از کم 30-32 بار ہر مسلمان، بالخصوص نمازی حضرات ہیں تو ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے دل کے اندر اس بات کا لالچ اور امید بھی ہونا چاہیے۔ آج تقریباً 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب انسانوں کی ہدایت کی اس میں دعا ہے۔ تو دعا نیت کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہماری یہ نیت ہوگی کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم میں ہم بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو 8 ارب انسانوں کے لیے دعا کا ہم اجر محفوظ کر سکتے ہیں دن میں کئی بار۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی قوموں کے لیے دعا کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، آج طائف اسلام کا قلعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگر کسی کے حق میں ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو یہ الگ سے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کے اندر ایک اجتماعی سوچ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک خاص بات ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی دعا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی واحد دعا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان تقریباً سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت سے ہم واقف ہیں۔ ام القرآن کہا گیا ہے، اس کو ام الشفا بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ شفا کی صورت ہے، ام القرآن کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس پوری صورت کے اندر ایک ہی دعا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے تو رحمان کی صفات ہیں، رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اور مسلمان اس بات کا اظہار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس اظہار کے بعد سب سے پہلی جو دعا ہے اور واحد دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اور اس کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آخر سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، جہری نمازوں کے اندر اونچی آواز سے، کچھ لوگ امام کے علاوہ اور سری آواز سے، خاموشی سے آمین کے قائل ہیں۔ چلے کوئی آہستہ کہے یا اونچی آواز سے کہے،
تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کس دعا پر آمین کہتے ہیں. آمین ایسا ہی ہو یا عام لفظوں میں کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو سارے کے سارے مسلمان سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو اس دعا پر آمین کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. حدیث میں جیسا کہ ذکر ہے کہ یہودی وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی آمین سے ان کو چڑ آتی تھی. تو اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ نہیں ہے کہ مسلمان بآواز بلند بولتے تھے اس وجہ سے ان کو چڑ آتی تھی، نہیں. ان کو اس بات کا شعور تھا کہ مسلمان کس بات پر آمین کہہ رہا ہے. مسلمان کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرما، اور میرے علاوہ جو نان مسلم ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما. اور ہدایت کیا ہے؟ اسلام کی ہدایت ہے کہ یا اللہ سب کو اسلام کی روشنی عطا فرما. تو یہود کو آمین پر چڑ آتی تھی، تو صرف اس کا مطلب آمین پر نہیں آتی تھی، اس دعا پر آمین پر چڑ آتی تھی کہ مسلمان کہتا ہے کہ یہودی بھی اس کو اسلام کی سمجھ آ جائے. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں دنیا بھر کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما. بہت شکریہ. السلام علیکم.